السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم چوتھی جماعت کی کتاب نرگس سے اپنا سبق نمبر 14 پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 60 پر ہے۔ پیارے بچوں، کل ہم نے سبق پڑھا تھا پرچموں میں عظیم پرچم۔ آج ہم اس کا بقایا حصہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، یہاں پر صفحہ نمبر 60 پر آپ لوگوں کو مختلف ممالک کے کچھ جھنڈے دکھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جھنڈا ہے ترکی کا، پھر ہے امریکہ، چین، کینیڈا، برطانیہ، بھارت، سعودی عرب اور ایران۔ یہ مختلف ممالک کے جھنڈے ہیں اور اس کے نیچے ان ممالک کے نام بھی لکھے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق پرچموں میں عظیم پرچم کے الفاظ معنی یہ ہیں۔ آپ نے یہ الفاظ معنی اپنی کتابوں اپنی کاپیوں میں لکھنے ہیں اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اور بار بار اس کے معنی کی لکھنے کی مشق کریں تاکہ آپ لوگوں کو الفاظ کی پہچان ہو۔ سب سے پہلے لفظ ہے منتخب۔ اس کے معنی ہے انتخاب کیا ہوا، یعنی پسند کیا ہوا۔ ثقافت، تہذیب۔ پیش نظر، سامنے۔ نمائندگی، کسی شخص یا گروہ کی طرف سے پیش ہونا۔ اقلیت، کم تعداد کا گروہ۔ اکثریت، بڑی تعداد کا گروہ۔ بچوں، گروہ گروپ کو کہتے ہیں۔ برادری، قوم۔ اہتمام، انتظام یا تیاری۔ ان دونوں الفاظ میں سے آپ کوئی ایک لفظ اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں۔ دونوں الفاظ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرنگو، نیچے۔ آپ نے یہ سارے الفاظ معنی اپنی کاپیوں میں لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ پیارے بچوں، اسی صفحے پر نیچے ہے معروضی سوالات، یعنی آپ کو 4 الفاظ دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ نے صحیح جواب کو خالی جگہ پہ لکھنا ہے۔ پہلا ہے پرچم ڈیش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، پرچم نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نشانی کے دائرے کو پینسل سے بھرنا ہے اور نشانی کو خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ تاریخ میں پرچم کا سب سے پہلے استعمال ڈیش سال پہلے ہوا۔ تو اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ 2000 سال پہلے ہوا۔ یہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ پاکستانی پرچم میں موجود ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ڈیش کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ 5 ارکان کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ نے ارکان کے دائرے کو پینسل سے بھرنا ہے اور ارکان لفظ کو خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ لیاقت علی خان کی وفات ڈیش اکتوبر کو ہوئی۔ تو ان کی وفات 16 اکتوبر کو ہوئی۔ سید امیر الدین قدوائی نے ڈیش کی ہدایت پر پرچم کا ڈیزائن تیار کیا۔ انہوں نے قائد اعظم کی ہدایت پر آپ نے لفظ قائد اعظم ادھر لکھنا ہے۔ یہ آپ کے معروضی سوالات ہو گئے۔ پیارے بچوں، صفحے کے آخر میں یہاں پر اس سبق کے سوالوں کے جواب ہے۔ کون سا سبق؟ پرچموں میں
کچھ افسوس کے مواقع پر اس کو سرنگو کر کے قومی افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بچوں، آخری جو جواب ہے اس کا سوال ہے کہ سرنگو کا مطلب ہے جھنڈے کو جھکانا، کہ اس کا کیا مطلب ہے اور ایسا کب کیا جاتا ہے؟ تو سرنگو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرچم کو ڈنڈے کی بلندی سے قدر نیچے باندھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو جیسے ہم جھنڈے کو بالکل ڈنڈے کے آخری سرے پر باندھتے ہیں، لیکن سرنگو میں ہم اس کو قدر نیچے باندھتے ہیں، اور کچھ افسوس کے مواقع پر اس کو سرنگو کر کے قومی افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی وفات پا جائے یا کوئی غم کا موقع ہو تو اس کے موقع پر جھنڈے کو سرنگو کیا جاتا ہے، یعنی تھوڑا سا نیچے باندھا جاتا ہے۔